ایمان لانے کے بعد ہی نیکیاں قبول ہیں. نیکیوں کا اعتبار، خدمت خلق کا اعتبار، مسجد حرام کی خدمت کا اعتبار، کعبۃ اللہ کی خدمت کا اعتبار، حاجیوں کی خدمت کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان نہیں تو یہ ساری خدمتیں بیکار ہیں. بلکہ اللہ کا ساجدار انہوں نے بنا لیا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، وہ وہاں موجود تھے، یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے کرسچن تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے علماء کو کبھی معبود نہیں بنایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مطلب نہیں اس کا، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے علماء حرام کو حلال کرتے تو تم مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ بولے ہاں. اور جب تمہارے علماء حلال کو حرام کر لیتے تو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ بولے ہاں. بولے یہی ہے اللہ کا ساجدار بنانا. لا تعتذروا، اب معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، کہا اللہ نے. وہ آدمی جس نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا. میں صرف مذاق میں کہا نخوض ونلعب، بس گپے مارنے کے لیے باتیں کہہ رہا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ اللہ کی آیتیں ملی تھی، لہذا کتاب اللہ کا مذاق نہ اڑاؤ، داڑھی کا مذاق نہ اڑاؤ، دین میں کسی ثواب کا مذاق نہ اڑاؤ. یہاں اللہ نے وہی بتایا. کافروں کی جب موت آتی ہے تو ایسے ہی نہیں آتی. اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کاش آپ دیکھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح نکال رہے تھے. إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے چہروں کی بھی پٹائی کر رہے تھے اور ان کی پیٹ اور پشتوں کی بھی پٹائی کر رہے تھے، پیٹ پہ بھی مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرتے تھے، اب عذاب چکھو. وذوقوا عذاب الحریق. اللہ المستعان. فرشتے تکلیف دے کر ان کی روح کو نکالتے ہیں. اللہ سکرات الموت سے بچائے. اور فرشتے کہہ رہے تھے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہاری بداعمالیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ اکبر. اللہ تو بڑا رحیم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا، تیار ہیں آپ لوگ کل جس کا میں نے وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 67 میں فرمایا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. ہوا یہ کہ جنگ بدر میں 70 مشرک قیدی بنا کر لائے گئے، 70 سے زائد قیدی پکڑ کر لائے گئے. ابھی قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے؟ آیا ان کو مار دیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مشورے کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشورہ کرتے صحابہ سے. مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی مسلمانوں میں غریبی ہے، مفلسی ہے، پیسہ لے لیا جائے، فدیہ لے لیا جائے، اور جو انصار کے بچے ان پڑھ ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ان قیدیوں میں، وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عمر تھے، فاروق تھے، وہ انہوں نے کہا نہیں، یہ مشرک ہاتھ آئے ہیں، ان میں سے ایک بھی بچ کر نہ جائے، سب کی گردن مار ڈالو. حالانکہ ان میں ان کے رشتہ دار ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں ان کے، کہا سب کی گردنیں مار دو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا تقاضا دیکھ کر عام لوگوں کی رائے لی، کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے، جرمانہ قیدیوں سے لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری. ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہو اور ان سے فدیہ لے. نبی کو چاہیے کہ ان کو قتل کر کے زمین میں ملا دے. اللہ اکبر. یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی. اب ہوا یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے فدیہ مانگا. قیدیوں سے جب فدیہ مانگا تو کئی اس میں فدیے آئے. اس میں اہم کیا ہیں؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور میں نقل کیا ہے کہ میں یہ بات بتانے سے پہلے بتا دوں، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں باپ کے لیے، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ کو دکھ دیکھا نہیں جاتا. اور نیک بیویوں کی اچھی کارکردگی شوہر سے بھولی نہیں جاتی. اچھا شوہر بیوی کا احسان یاد رکھتا ہے. جی ہاں نیک بیویوں کے احسانات یاد رکھتے ہیں. الغرض سنیے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا دور المنصور کے اندر، جو فدیے آ رہے تھے قیدیوں میں سے ایک قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، زینب کے شوہر رضی اللہ عنہ وارضاہ. زینب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئی، کیسے نہیں ہوں گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. لیکن ان کے شوہر ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ بدر میں آئے تھے، پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ جیسا معاملہ ویسے معاملہ کریں گے. یہ نہیں کہ سسرال کا مسئلہ ہے، سمدھیوں کا مسئلہ ہے کہ بھئی چھوٹ دے دی جائے، نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے. تو ان سے بھی کہا کہ آپ فدیہ دیجیے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے، سبحان اللہ، شوہر کیسا بھی ہو، اپنے باپ کے خلاف، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گیا ہوا ہے شوہر، اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے وہ ہار بھیجتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جو ہار ان کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا. یہ ہار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں. کیوں نہ ہو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، کیوں نہ ہو وہ آپ کی پاک باز اور سب سے نیک، سب سے افضل بیوی کا مال تھا، جنہوں نے اپنی بڑی بیٹی کو رخصتی کے وقت پہنا دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز دیکھ کر آنسو نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہے، تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے قیدی کو چھوڑ دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا امید کہ تم اس کا ہار لوٹا دو اور اس کے قیدی کو معاف کر دو. بیٹیوں کا درد باپ سے دیکھا نہیں جاتا، اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا لڑکیوں کو شادی کر کے لے جانے والوں، ہر لڑکی اپنے باپ کا کلیجہ ہوتی ہے، اس کو تکلیف مت دو. ہر باپ کو اپنی بیٹی کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درخواست کی تو صحابہ اکرام نے اس ہار کو بھی لوٹا دیا اور قیدی کو بھی لوٹا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی کہ تم کافر ہو اور میری بیٹی مسلمان ہے، ایک کافر کے نکاح میں میری بیٹی نہیں رہ سکتی، لہذا تم جاؤ گے واپس اور میری بیٹی کو واپس کر دو گے، مدینہ بھیج دو گے تم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کروا دی اور اپنی بیٹی کو واپس بلا لیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم بھی ابو لہب کے دو بیٹوں سے بیاہی گئی تھی. ابو لہب نے زبردستی طلاق دلوایا اپنے دونوں بیٹوں سے، صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی خاطر. لہذا اپنی اپنی دشمنیاں خاندانوں میں مت لاؤ، اور اس کا بدلہ یہ شادی شدہ جوڑوں کو مت دو تم. اس سے ایک تکلیف ہوتی ہے اس سے. رشتہ سوچ سمجھ کر کرو، جب کرو تو پورے طور پر اسے نبھاؤ، دھوکہ مت دو، اور بچوں کی زندگی میں خواہ دڑاڑیں مت پیدا کرو. الغرض یہ رہا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی بن کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں، لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارا ارادہ کیا ہے، تم کیا ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے.
لیکن یہاں جرمانہ دینا پڑے گا. جرمانہ سے بھاگ نہیں سکتے, بلکہ کہا نہیں نہیں نہیں, تم اپنے بھتیجے کا بھی دو گے, عقیل بن ابی طالب کا بھی دو گے, فلاں کا بھی دو گے. 4 کا فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ڈال دیا. 4 لوگوں کا فدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر تھوپ دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس مال کہاں ہے, میں غریب آدمی ہوں, میرے پاس مال کہاں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے عباس, اے میرے چچا, تم نے اور میری چچی نے ام الفضل دونوں نے مل کر فلاں پتھر کے پیچھے جو سامان چھپایا, جو مال چھپایا, وہ کہاں ہے؟ فلاں تجوری میں یا فلاں پتھر کے پیچھے تم نے مال چھپایا ہے, وہ کہاں ہے؟ عباس رضی اللہ دنگ رہ گئے. بولا اللہ کی قسم, اس مال کا مجھے, میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. بولے اللہ نے بتا دیا. کہا بولے جاؤ وہ مال نکالو, نکال کر کے فدیہ ادا کرو. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ بولے اللہ کے رسول بہت زیادہ ہو جائے گا میرے اوپر. بولے نہیں, یہاں کوئی چھٹکارا نہیں ہے, یہ انصاف ہے. چچا ہے تو اس کا مطلب نہیں چھوڑ دیا جائے, یہ انصاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا فدیہ ان سے لیا, 4 لوگوں کا فدیہ ان سے لیا. الغرض عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی دیا, اپنے 2 بھتیجوں کا دیا, اور ایک کا ساتھ میں دے کر کے یہاں سے رخصت ہوئے. اللہ رب العزت نے فرمایا, یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قیدیوں سے, اگر اللہ بہتر جانے تمہارے دلوں میں کیا ہے, بہتری ہے, تو اللہ اسلام لانے کے بعد تمہیں بے شمار دے گا, بہت دے گا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, جو تم سے لیا گیا نا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا. وہی ہوا. عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے, مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو کر آئے صلح حدیبیہ, اس کے بعد وہ تقریباً مسلمان ہو گئے. تو حنین کی لڑائی میں بہت مال آیا. تو جب مال کی فراوانی ہوئی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. بولے اللہ کے رسول میں 4 فدیے دیا ہوں, 4 فدیے دیا ہوں, میرا حق بنتا مجھے بھی دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چادر پہ اٹھا کے مال ڈالا. بولے اور چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈالا. کہے اور چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈالا. کہا میں نے 4 کا فدیہ دیا ہے. آپ نے کہا اور ڈالا, اور ڈالا. اتنی بڑی ہو گئی گھٹری, اتنی بڑی گھٹری ہو گئی. اب بولے کہ اللہ کے رسول کسی کو بولو مجھے اٹھا کو مدد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم کو اٹھانا پڑے گا, یہ تمہارا بوجھ ہے, تمہیں اٹھانا پڑے گا. بولے اللہ کے رسول کسی سے کہو کہ ہیلپ کریں, میری مدد کریں اٹھا کے رکھنے میں. بولے اللہ کے رسول کسی سے کوئی نہیں جائے گا, وہ خود اٹھائیں گے. عباس رضی اللہ عنہ اٹھا نہیں پا رہے تھے, بہت وزنی ہو گیا مال. تو کیا کیے, تھوڑا سا اٹھا کے واپس کر دیے. پھر اٹھانا چاہے نہیں اٹھانے ہوا, پھر تھوڑا نکال کے واپس کرے. بڑی مشکل سے اس کو لادے, تھوڑی دور گئے, بس میں نہیں تھا, پھر لا کر اس میں سے واپس کیے. پھر اس کے بعد لادے, اپنے اوپر لاد کر لے جانے لگے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے, مسکراتے رہے کہ دیکھو انسان کیسا ہے. سبحان اللہ. الغرض عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مالدار مسلمانوں میں سے ایک مالدار مسلمان تھے. انہوں نے فدیہ وہاں ضرور دیا, لیکن اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا. اگر اللہ جانے کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے, مسلمان ہوگے, اللہ اس سے کئی گنا زیادہ دے گا. اللہ بہت دولت دیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت دیا. اس کی دلیل دیتا ہوں میں. جب مکہ فتح, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا, آخری حج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود لوٹانا ہے لوگ, وہ سب میں معاف کرتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا رہا ہوگا, تبھی تو سود آ رہا تھا ان کو. کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. الغرض اللہ رب العزت چاہے تو آپ ایمان اور عمل صالح رکھیے, دولت ضرور دے گا اللہ تعالیٰ. آپ کے حق میں خیر رکھا ہے, ضرور دولت آئے گی, پیچھے جانے کی ضرورت. اس کے بعد اللہ نے کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ نے کہا اگر یہ مقدر میں لکھا نہ ہوتا تو تمہیں یہ فدیہ لینے کی وجہ سے, فدیہ جو اگر مقدر میں لکھا نہ ہوتا تو فدیہ لینے کی وجہ سے تم پر عذاب آتا.
یہ کیا بات تھی, کیا لکھی ہوئی تھی؟ مفسرین نے اس میں اختلاف کیا ہے. بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے مال غنیمت حلال کر دیا تھا. امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال ہے, لہذا اللہ نے حلال کر دیا, اس وجہ سے تمہیں معاف کر دیا, ورنہ عذاب آتا. نمبر 2, بعض مفسرین نے کہا نہیں, اس سے مراد یہ ہے, لولا کتاب من اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اہل بدر کی مغفرت فرما دی. اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بدر کی مغفرت فرمائی. اللہ نے اہل بدر کسے کہا کہ تم جو چاہے کرو, اللہ نے تمہیں مغفرت کر دی. اللہ اکبر, بہت بڑا ثواب ہے, جنت کی گارنٹی ہے, مغفرت ہے اللہ کی جانب سے. اگر اہل بدر کے لیے مغفرت نہ ہوتی تو اللہ پکڑ لیتا. اللہ اکبر. نمبر 3, بعض نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس قوم میں موجود تھے عذاب نہیں دے گا, یہ وعدہ تھا اللہ کا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی قوم میں ہیں عذاب نہیں آئے گا, یہ وعدہ اللہ کا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں دیا. مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں, کوئی بھی بات ہو لیکن اللہ نے معاف کر دیا, پکڑ نہیں کی. آئیے اس کے بعد تقریباً اس سورت کے مضامین کے آخری میں, سورۃ الانفال کے آخری میں اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کے طریقے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کیسے باہمی ربط رکھنا چاہیے اور دشمن سے ملاقات ہو تو کیسے صبر کرنا چاہیے, یہ سارے احکام اللہ نے بتائے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ مدنی سورت ہے, 129 آیتیں ہیں, 129 اس کی ٹوٹل آیتیں ہیں. اس سورت کے 2 نام ہیں, ایک نام التوبہ, دوسرا براءت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. براءت نام ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں بعض مومنوں کی توبہ اللہ نے قبول کی, کل انشاءاللہ وہ آئے گا. بعض مومنوں کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی, تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ التوبہ پڑا. نمبر 2, جیسے ہمارے بھائی نے کہا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, آپ کے علم نافع میں اضافہ فرمائے. براءت کہا کیونکہ اس میں مشرکین سے براءت کا اظہار کیا گیا. یہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجی, بعد میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے کر بھیجا کہ جا کر براءت کا اظہار کر دو کہ مشرکوں سے براءت ہے. آج سے کوئی مشرک ننگا طواف نہیں کرے گا, کوئی آج کے بعد مشرک حج نہیں کرے گا, حج نہیں کرے گا. یہ براءت ظاہر کی گئی, اس لیے اس کا نام براءت پڑا ہے. اچھا, اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے, فیمس ہے. اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی ایک سورت کے درمیان میں بسم اللہ ہے, وہ کون سی ہے؟ سورۃ النمل. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. سورۃ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے. کیوں بسم اللہ نہیں لکھی گئی؟ کئی مفسرین نے اس میں کئی رائے بتائی ہیں. اس میں ایک اہم سب سے رائے یہی ہے, سورۃ الانفال, سورۃ التوبہ دونوں کے ٹاپک ایک جیسے ہیں, ملے جلے ہیں. گویا کہ سورۃ الانفال کا تتمہ وہ سورۃ التوبہ ہے, لہذا دونوں کو جوائن کیا گیا, ساتھ میں رکھ کر کے بسم اللہ نہیں لکھا گیا. یہ مفسرین نے لکھا ہے, واللہ اعلم. لیکن جب سورۃ التوبہ نازل ہوئی تو کچھ احکام نازل ہوئے. کیا ہیں؟ خلاصہ کے طور پر سب سے پہلے سورۃ توبہ کا نزول اس وقت ہوا جب عرب کا نظم و نسق سارا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ, کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا. تو اب ضرورت تھی کہ سماجی حالت اور پالیسی کا اعلان کیا جائے. اسلامی پالیسی یہ ہے کہ پورے عرب سے شرک کا خاتمہ کر دیا جائے اور کلی طور پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو. نمبر 2, کعبۃ اللہ کی نگرانی اور انتظام مشرک نہیں کر سکتے, اب مسلمان ہی کریں گے, کیونکہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور مشرک اس کی رکھوالی نہیں کر سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں بھی کچھ حالات بدلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کو جا رہے تھے, تبوک کی لڑائی کی, ایک گھر تھا سویلم کا, جو منافقوں کا سردار تھا, منافقوں کا ایک بڑا آدمی تھا سویلم, اس کا گھر تھا, اور اس گھر میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے سے پہلے اس گھر کو جلا دی, اس گھر کو جلا کر چلے گئے. اور جب تبوک سے لوٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مسجد انہوں نے بنا لی تھی, مسجد زرار کے نام سے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا, کیونکہ اب اسلامی حکومت ہے, یہاں چال بازیاں قبول نہیں کی جائیں گی. پورا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا, اور یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اہل عہد سے براءت کا اظہار ہے. جن سے بھی اگریمنٹ ہو کر ہے, 4 مہینے کی مدت ہے, یا تو آپ مسلمان ہو جائیے 20 ذی الحجہ سے 20 ربیع الاخر تک, مسلمان ہو جائیے, بیعت کر لیجئے, اسلام میں آ جائیے, نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. جی ہاں, براءت کا اظہار کیا گیا.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے اس سورت کے اندر آخری میں جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا انجام اور اللہ نے کیسے ان کی توبہ قبول فرمائی. اور اس سورت میں خاص ٹاپک یہ ہے جو بارہا آیا ہے، منافقوں کے کرتوت. منافقوں کے کرتوت اس سورت میں بہت زیادہ واضح کیے گئے ہیں. کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں نقل کیا ہے. بڑے پیارے جملے ہیں، میں نقل کیا آپ کے لیے. ان مشرکوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے. لہذا آپ انہیں قرآن سنائیے، انہیں اپنے پاس بٹھائیے، مہمان نوازی کیجیے. جب وہ قرآن سنیں تو ان کی حفاظت کے ساتھ اپنی جگہ انہیں لوٹا دیجیے. بتانے کا مقصد یہ ہے ہر آنے والا دشمن میں سے ایک جیسا نہیں ہوتا. لہذا کسی کو جج مت کرو، غلط جج مت کرو. بعض نیکی کے ارادے سے بھی آتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں، آپ قرآن سنائیے کہا. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 19 میں کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. سب سے پہلی بات یہ کہ کفار مشرکین بیت اللہ پر قابض نہیں رہ سکتے. نمبر 2، مسجد حرام کو تعمیر کرنا، آباد کرنا یہ مشرکوں کا کام نہیں، مسلمانوں کا کام ہے. مشرکین مکہ جو طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ بظاہر سیٹیاں مارنا یا صرف گول گھومنا یا جو غیر اللہ کا نام لینا یہی کرتے تھے، صحیح معنوں میں طواف اور عمرہ نہیں کرتے تھے. لہذا ان کی یہ ظاہری عبادتیں دیکھ کر کوئی دھوکے میں نہ کھائے، کیونکہ کسی کی کوئی بھی عبادت اس وقت قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ مومن نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد ہی نیکیاں قبول ہیں. نیکیوں کا اعتبار، خدمت خلق کا اعتبار، مسجد حرام کی خدمت کا اعتبار، کعبۃ اللہ کی خدمت کا اعتبار، حاجیوں کی خدمت کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب ایمان ہوگا. ایمان نہیں تو یہ ساری خدمتیں بیکار ہیں. لہذا میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو این جی او بناتے ہیں یا بعض نوجوان ماشاءاللہ سوشل سروس کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، نیکی کے کام نہیں کرتے، یہ سوشل ورک کچھ بھی کام نہیں آئے گا. بے سود ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان پر کاربند ہو، عقیدہ صحیح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، ایمان دل میں راسخ ہو، تبھی جا کر آپ کا سوشل ورک بھی کام آئے گا. جی ہاں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1879 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ممبر کے پاس بیٹھے کچھ لوگ آوازیں کر رہے تھے. کسی نے کہا ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین کام یہ ہے کہ مسجد حرام کی خدمت ہے. کسی نے کہا نہیں، اسلام لانے کے بعد سب سے افضل کام حاجیوں کی خدمت ہے. کسی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے افضل کام جہاد ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آوازیں سنے، ان کو ڈانٹے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے. تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے. سوشل ورکر، سوشل کام اور ایمان باللہ دونوں میں کوئی کمپیر ہی نہیں ہے. ایمان باللہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، آخرت پر ایمان یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. مجرد یہ مشرکین مکہ ظاہری نیک اعمال کریں، سوشل ورک کریں تو اس سے اللہ کی رضامندی نہیں ملنے جاتی. تو یہ اللہ رب العزت نے واضح کیا. آگے چلیں، یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 23-24 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو تم ان کو اپنا رفیق مت بناؤ. اے ایمان والو، تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کرتے ہیں تو تم ان کا ساتھ مت دو، ان کے دوست مت بنو. اگر کوئی انہیں دوست بنائے گا تو وہ ظالم ٹھہرائے گا. پھر اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری مال و دولت جو تم نے کمائے ہیں، جو تجارت،
جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جو تمہارے گھر، یہ 8 چیزیں دوبارہ میں کہتا ہوں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور جو مال و دولت تم نے کمایا ہے، اور جو تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جو گھر جس میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں تو انتظار کرو اللہ کا حکم آنے کا، اللہ کے حکم آنے کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری بیویاں، ہماری دولت، ہمارا خاندان، ہمارے گھرانے سب تجھ پر فدا ہیں، سب تجھ پر فدا ہیں، تیرے ایمان سے بڑھ کر نہیں ہے، تیری آخرت سے بڑھ کر نہیں ہے، تیری رضا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ سب تیرے لیے قربان ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ایسا ایمان عطا فرما جو سب سے زیادہ محبوب ہو، تیری رضا سب سے زیادہ ہمیں محبوب ہو، تیری آخرت ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو، ہم ساری دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ، تو اللہ نے کہا کہ انتظار کرو، اگر یہ چیزیں محبوب ہیں تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم راضی ہیں۔ رضینا رضینا یا اللہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے 27 میں اللہ نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ نے بہت ساری جگہ تمہاری مدد فرمائی، کہا مسلمانوں سے بہت ساری جگہ تمہاری مدد فرمائی، خاص کر حنین کی لڑائی میں۔ حنین یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، یہاں حوازن، ثقیف، بنو ہاشم، بنو سعد کے قبیلے رہتے، یہ تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، ان کا نشانہ پرفیکٹ تھا، پرفیکٹ نشانہ لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے 12,000 کا لشکر لے کر ان کی طرف چلے، تو حوازن کے لوگ، ثقیف کے لوگ صرف 4,000 تھے۔ کتنے تھے؟ 4,000۔ اب مسلمانوں کی تعداد تگنی ہے، ان کی تعداد کم ہے۔ مسلمانوں نے کہا آج تو ہم مغلوب ہو کر ہی رہیں گے کیونکہ ہماری تعداد بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مزہ چکھایا۔ یاد رکھو، کوئی بھی چیز اللہ کی مدد کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ہر چیز میں فضل اللہ کا ہے، کریڈٹ اللہ کو دو، فضل اللہ کو دو۔ مسلمانوں نے کہا آج تو ہم مغلوب نہیں ہوں گے، اللہ نے ایسا کیا کہ وہ حوازن اور ثقیف کے تیر انداز دونوں پہاڑوں سے ایسے مسلمانوں پہ تیر برسائے، مسلمان پسپا ہو کر بھاگ گئے، چھوڑ دیے میدان۔ صرف 100 لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عباس رضی اللہ عنہ سے آواز دو، آواز دو، لوگوں کو جمع کرو، کہو کہ میں سچا نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اعلان کرواؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، پھر سارے لوگ جمع ہوئے، شرمندہ ہوئے، پھر دوبارہ لڑائی لڑی، الحمدللہ اللہ نے فتح نصیب کی، اللہ نے فتح نصیب کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد کرتا ہے، لیکن مدد کا کریڈٹ صرف اللہ کو ہے، انسان اپنے طاقت اور اپنے بھروسے پہ کچھ نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، علماء کیسے بھی ہوں ان کی اندھی تقلید نہیں کرنا، علماء کی اندھی تقلید نہیں کرنا، اللہ کے پاس پوچھے جاؤ گے۔ اللہ نے کہا یہودیوں نے اپنے علماء کی اور نصارہ نے اپنے پادریوں کی اندھی تقلید کی، بلکہ اللہ کا ساجدار انہوں نے بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی کے اندر، وہ وہاں موجود تھے، یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلے کرسچن تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنے علماء کو کبھی معبود نہیں بنایا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مطلب نہیں اس کا، مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے علماء حرام کو حلال کرتے تو تم مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ بولے ہاں۔ اور جب تمہارے علماء حلال کو حرام کر لیتے تو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ بولے ہاں۔ بولے یہی ہے اللہ کا ساجدار بنانا، تم کو معلوم تھا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پھر بھی تم نے اللہ کی مخالفت کی اور اپنے علماء کی اندھی تقلید کی۔ یہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اسی کو شرک فی الطاعہ کہتے ہیں، اطاعت میں شرک کرنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی ہو اگر اللہ کی معصیت میں
کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ ماں باپ کیوں نہ ہو. جی ہاں، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 34 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو، بہت سارے علماء احبار، بہت سارے یہود کے علماء اور نصارہ کے علماء لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر کے یا کتاب اللہ میں غلط معنی بتا کر کے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھا رہے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، خزانے بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی خوشخبری سنائیے. اب یہ آیت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی انسان سونا چاندی نہیں رکھنا، سونا چاندی رکھنا ہی نہیں، پہننے کا زیور بھی نہیں رکھنا. یہی انہوں کہتے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شام میں جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت تھی، وہاں انہوں نے یہ کہہ دیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان سونا نہیں رکھ سکتا، اگر رکھا تو وہ جہنمی ہے. کیا ہوگا اگر، کیا ہوگا بتائیں، مہر میں کیا دینا؟ پھر تو ہم بات کر رہے تھے سونا چاندی جمع کرنے کے تعلق سے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شام میں ان کی عمارت تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر بنایا. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو سونا چاندی جمع کرتا ہے وہ جہنمی ہے، جائز نہیں ہے سونا چاندی رکھنا، پہننا بھی جائز نہیں، رکھنا بھی جائز نہیں کہتے تھے. وہ کہتے کنز، کنز اس کو کہتے ہیں جو جمع کر کے رکھے انسان. کنز ہمارے پاس خزانے کو بولتے ہیں، لیکن جو جمع کر کے رکھے. صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سونا چاندی رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ پہننا جائز ہے. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کنز ہے، کل اللہ اس کو پگھلائے گا اور اس سے جہنم میں سزا دے گا، اسی سونا چاندی کو پگھلا کر سزا دے گا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فتنہ کر رہے ہیں. یہاں پہ عثمان رضی اللہ عنہ بلائے ابو ذر کو کہ آئیے آپ مدینہ آئیے. ابو ذر رضی اللہ مدینہ آئے تو بولے دیکھو یہ آپ کا اپنا انفرادی مسئلہ ہے، آپ کی انفرادی سوچ ہے یہ، لہذا آپ اپنی سوچ رکھیں لیکن مدینے سے ذرا باہر چلے جاؤ. تو مدینے سے باہر انہیں بھیج دیا، ربضہ نامی مقام پر وہ جا کر رہنے لگے. علی کل حال صحیح یہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کیجیے. اگر کوئی عورت زکوٰۃ ادا کیے بغیر سونا پہنتی ہے گویا کہ وہ جہنم کا ایندھن پہنتی ہے، جہنم کی آگ اپنے گلے میں پہنتی ہے، اپنے ہاتھوں میں پہنتی ہے. لہذا زکوٰۃ ادا کرو. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں زکوٰۃ کیسے ادا کریں گی؟ عورتیں کیسے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، لہذا ان کے شوہروں کو چاہیے کہ وہ مدد کریں، شوہروں کو چاہیے کہ مدد کریں زکوٰۃ ادا کرنے میں. جی ہاں اسی لیے جب کچھ نئی چیز کا مطالبہ بھی کرتی ہیں محترمہ تو بولو کہ اتنا لو جتنا زکوٰۃ ہم دے سکیں. جی ہاں، پھر یہ نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میرے گلے پڑو کہ بھئی آپ 1.5 لاکھ روپے لائیے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو ادھر خرید کر دینا بھی مشکل، ادھر زکوٰۃ دینا بھی وبال بن جائے گا. تو لہذا ہر بار سونا اور چاندی میں عورتوں کو یاد دلائے. اچھی عورتیں ہماری اگر اللہ کا ڈر دلایا جائے تو انہیں اللہ کا ڈر ہوگا. اتنا رکھو جتنا حساب دے سکو، اتنا پہنو جتنا حساب دے سکو، اتنا زیادہ مت رکھو کہ کل تمہارے لیے وبال بن جائے. اللہ المستعان. چلیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. معروف آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے سال میں 12 مہینے بنائے جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ 12 آپ لوگوں نے سنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 58 اس کے آگے اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے جب حنین کی لڑائی ہوئی بہت مال آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر دیے، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیے، نئے مسلمانوں کو جو جب بھی مسلمان ہوتے ان کو بہت دیے. ایک ذوالخویسرہ نامی ایک آدمی نے
کہا اے اللہ کے رسول انصاف کیجیے، انصاف کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کہا ویحک ان لم اعدل فمن یعدل، بربادی ہو تیری، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا اللہ کے بندوں میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں. حالانکہ اس موقع پر ایک اور مسئلہ ہوا. انصار ذرا سا دل برداشتہ ہو گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نئے مسلمانوں کو دے رہے ہیں جو مکہ کے قریب کے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لوگ مال و دولت لے کر جا رہے ہیں، تم رسول اللہ کو لے کر جاؤ. رونے لگے انصار، رونے لگے انصار، کیونکہ انہیں دنیا کی سے بڑھ کر دولت ملی تھی، رسول اللہ کی دولت. کہا لوگ باہر کے کپڑے ہیں تو تم انصار میرے اندر کے کپڑے ہو، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جسم سے لگے ہوئے ہو، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنی پیاری باتیں کہیں کہ روتے روتے ان کی داڑیاں بھیگ گئی. الغرض مال و دولت یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مال و دولت یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ایمان سب سے اصل دولت ہوتی ہے. اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس ذوالخویسرہ جس نے کہا تھا کہ آپ انصاف کیجئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول حکم دیجئے اس کی گردن مار دوں گا میں، یہ منافق اتنی بڑی بات کہتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو، چھوڑ دو، رہن دو، کیونکہ اس کے ساتھی ہیں، کچھ اس کے ساتھی ہیں اپنی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کو حقیر سمجھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بتائی. اس میں بعض نوجوان تھوڑا بہت علم حاصل کر لے کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں، علماء کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داروں کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین میں بہت اونچے پہنچ گئے. اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا یحقر احدهم صلاته، کہ ان میں سے کوئی اپنی اپنی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کو نیچی دکھاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو تبڑا دیندار سمجھتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو دین اسلام سے خوارج ہیں، دین اسلام سے نکل جاتے ہیں. بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ انگلی اٹھانے والا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غلط ہو تو سامنے منہ کھول کر بولنا چاہیے. انصاف، نصیحت، اس کا کوئی تقاضا نہیں ہونا چاہیے. کون ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے والا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگلی اٹھانے والا. یہ وہ خوارج ہیں، یہ وہ خوارج ہیں جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دین اسلام سے لوگ نکل جائیں گے، جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ویسے نکل جائیں گے. اللہ اللہ، دین علم حاصل کرو لیکن مفتیاں مت بنو، مفتی مت بنو اور لوگوں کو نیچا مت دکھاؤ. جس درخت پر جتنے آم ہوتے ہیں، جتنے پھل ہوتے ہیں، وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے. جس شخص کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کے اخلاق اسے اتنا جھکا دیتے ہیں. لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دین اسلام میں ایک دوسرے کو نیچے مت دکھاؤ. چلیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 60 میں صدقات کہاں کہاں تقسیم ہونا چاہیے ان کے بارے میں ذکر کیا. انما الصدقات للفقراء، 8 لوگ ہیں جن میں صدقات تقسیم ہونی چاہیے، زکوٰۃ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں کے کچھ کرتوت بتائے. ایک دو باتیں میں ختم ذکر کر کے اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آیت نمبر 74 میں اللہ نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ منافق قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کفر کی باتیں نہیں کہی، کفریہ باتیں نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفریہ کلمات ادا کیے ہیں اور اپنے اسلام سے کافر ہو چکے ہیں. وکفروا بعد اسلامہم. ہوا یہ کہ کئی واقعات اس میں مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، ان کا HOD تھا. اس نے کیا کیا، ایک انصاری اور ایک مہاجری کے درمیان چھوٹی سی بات کا جھگڑا ہو گیا. تو انصاری سے زیادہ مہاجری نے کچھ بڑھ کر بول دیا. تو عبداللہ بن ابی نے کہا یہ تو بات ایسی ہوئی سمن کلبک یاکلک، کہ کتے کو پال پوس کر بڑا کرو، بڑا ہو کے تمہیں کاٹے. استغفر اللہ، کیا مطلب سمجھے؟ مکہ والوں کو لائے، تم جگا دیے، سب ہوئے، اب وہی تم کو کاٹ رہے ہیں. اعوذ باللہ، اتنی گندی مثال اس نے دی. اللہ رب العزت جب یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم نے یہ بات کہی تھی؟ اس نے قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی کہ میں نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا
وہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, حالانکہ انہوں نے کفریہ باتیں کہیں اور وہ کافر ہو چکے ہیں. اسی طرح سے جنگ تبوک سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے, وہاں ایک آدمی نے کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مذاق میں, گپے شپے میں صحابہ, جو قاری صحابہ تھے, قرات پڑھنے والے صحابہ, علماء صحابہ کا مذاق اڑا دیا. کہا یہ پیٹ بھرے ہیں, ان کے پیٹ دیکھو صرف کھاتے پیتے ہیں اور یہ جہاد کچھ نہیں کرتے. تو وہاں بیٹھے ایک صحابی نے کہا میں ضرور تیری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر یہ بات پہنچا دی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا, اللہ کی آیتیں ہی ملی تھیں, اللہ کا رسول ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے. لا تعتذروا, اب معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے, کہا اللہ نے. وہ آدمی جس نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا تھا, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا. میں صرف مذاق میں کہا, نخوض ونلعب, بس گپے مارنے کے لیے باتیں کہہ رہا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے, اللہ کی آیتیں ملی تھی, لہذا کتاب اللہ کا مذاق نہ اڑاؤ, داڑھی کا مذاق نہ اڑاؤ, دین میں کسی ثواب کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی عقاب کا, سزا کا مذاق نہ اڑاؤ, پردے والی کا مذاق نہ اڑاؤ. خبردار, کچھ جملے ایسے ہیں جو تمہیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے, مسلمان نہیں رکھتے تمہیں. ایسے جملوں سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو. دین اسلام رب کا دین ہے, اس کا مذاق اڑانے والا رب کا مذاق اڑانے والا ہے. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑائے کوئی, دین کا کوئی مذاق نہ اڑائے, دین میں کسی ثوابت کا مذاق نہ اڑائے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے کہ ہم دین کی پاسداری کریں, دل سے عزت کریں دین کی, اور اس پر عمل پیرا ہو. آمین یا رب العالمین. آخری میں آیت نمبر 84 ہے, جس میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے کرتوت, بے شمار کرتوت اللہ نے ذکر کی. اس کے باوجود بھی دیکھیں میرا اسلام, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیے, ان کی رحمت دیکھیے, رحمت للعالمین ہے, دل بڑا دیکھیے, دشمنوں کے لیے کیسا دل, کیسا جگر ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیسے کہ منافقوں کا سردار مر گیا, عبداللہ بن ابی بن ابی سلول جہنم رسید ہوا, مر گیا. اس کے بیٹے مومن تھے. جو بھی میں واقعہ ذکر کیا تھا, اس نے قسم کھائی تھی, اس وقت وہ مدینے میں آ کر کھڑے ہوئے تلوار لے کر کے, کہ جب ان کے باپ نے غلط جملہ کہا, مدینے کے دروازے پہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے, جب تک تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نہیں مانگو گے مدینے میں جانے نہیں دوں گا, تمہاری گردن اڑا دوں گا, کہا اپنے باپ سے. یہ ایمان ہوتا ہے جی, یہ ایمان ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے باپ کو قربان کرنے تیار ہو گیا. یہ ایمان کی تازگی بولتی ہے, یہ ایمان کی طاقت بولتی ہے. الغرض اس نے معافی مانگی, تب جو ہے مدینے میں داخل. الغرض اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. باپ, کتنا بھی بولو باپ ہوتا ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا کے لیے آپ اپنی قمیض دے دیجئے, اپنا کرتا دے دیجئے, شاید اللہ معاف کر دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, بولے یہ منافقوں کا سردار زندگی بھر آپ کو تکلیف دیا, آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ بولے عمر اللہ نے منع نہیں کیا, ہٹو. اللہ اکبر, کتنا بڑا جگرا چاہیے, کتنا بڑا جگرا چاہیے. زندگی بھر جو تمہیں تکلیف دیتا ہے اس کے لیے رحم کی دعا کر رہے ہیں آپ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز بھی پڑھائی. پھر انہوں نے گزارش کی قبر پر بھی دعا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بھی دعا کر دی, قبر پہ جا کے دعا بھی کی. اللہ نے آیت نازل فرمائی, آج کے بعد کوئی منافق مر جائے, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آج کے بعد کوئی منافق مر جائے, نہ جنازے کی نماز پڑھیے, نہ ان کی قبر پر جا کر دعا کیجیے. منافقوں کے لیے جنازے کی نماز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا. اس آیت کا نتیجہ فائدہ یہ ہے, جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے,
جو اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرے, جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے, دنیا کا کوئی بھی شخص کی مغفرت کرے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بھی 70 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ المستعان. منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے, منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نفاق سے بچائے, آمین یا رب العالمین. یہ تھی سورۃ التوبہ. کچھ اور آیتیں انشاءاللہ کل اس کی تفسیر ہم کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو تفسیر ہم سنتے ہیں یقیناً قرآن کلام اللہ کے معانی مفہوم ہیں, لہذا یہ سننا علم ہے. جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فرشتے رحمت برسا رہے ہیں, پر بچھا رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے, ہماری عورتوں کا بھی آنا اور سننا قبول فرمائے. اللہ جو سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہیں ہم میں تو انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے بزرگوں کو صحت عطا فرما, ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کی حفاظت فرما, ہماری بچیوں کی عفت کی حفاظت فرما, ہماری عورتوں کی خدمتوں کو قبول فرما, انہیں نیک کرنے کی, نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, تیری مغفرت سے ہم دو چار ہونا چاہتے ہیں. رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما, ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما, ہمارے ہر چھوٹے گناہ کو معاف فرما, بڑے گناہوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.